بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کو جو دین جو مذہب قابل قبول اور مقبول ہے قیامت تک وہ اب صرف مذہب اسلام ہی ہے۔ کوئی یہودی یہ نہ سمجھے کہ ہم اہل کتاب ہیں تو ہمارا مذہب قابل قبول ہوگا، نصارہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اہل کتاب ہیں ہمارا مذہب قابل قبول ہوگا۔ وہ کسی زمانے میں تھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ کو جو مقبول ہے، اللہ کو جو قبول ہے، وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو ایک خدا کے حوالے کر دینا اور سپرد کر دینا۔ اسلام کا لفظی ترجمہ ہے گردن نہادن، گردن ڈال دینا، یعنی ہر حکم کے آگے اللہ کے، ہر حکم کے آگے رسول اللہ کے سر تسلیم خم ہے۔ ہم نے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اسلام کا لفظ ہی یہ کہتا ہے کہ مسلمان اللہ اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان بندہ وہ ہے جس نے اپنے پورے جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ، دل اور دماغ کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہوا ہو اور اپنے آپ کو ایک خدا کے حوالے کیا ہو۔ یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو انبیاء آئے ان کی تعلیمات وقتی تعلیمات تھیں۔ سب نے ایک بات تو سب کے درمیان مشترک تھی کہ ہر ایک نے اللہ کی وحدانیت کی تعلیمات دی، لیکن اس کے علاوہ جو فروعی احکامات تھے اس کے اندر زمانے کے اعتبار سے احکامات کے اندر کہیں سختی کہیں نرمی تھی، لیکن ایک بات جو مشترک تھی وہ توحید تھی۔ لیکن اس سلسلے میں خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دنیا کو پیش کر کے تشریف لے گئے، وہ ایک جامع مذہب ہے، کامل ترین مذہب ہے۔ اس کے اندر نہ تو کمی کی جا سکتی ہے نہ بڑھوتری کی جا سکتی ہے، وہ ایک مکمل دین ہے، اسی کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک قابل قبول دین مذہب وہ اسلام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے اس مذہب کو قبول نہیں کیا، وہ ایسا نہیں تھا کہ بات ان کے سمجھ میں نہ آئی ہو، بلکہ وہ تو جانتے تھے، نام تک جانتے تھے، احمد نام جانتے تھے، محمد نام جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ہجرت کر کے ایک ایسی زمین میں تشریف لائیں گے جو کھجوروں کی زمین ہوگی، جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن یہود و نصارہ نے
مذہب اسلام کا انکار کیا اور اپنے مذہب کو ترجیح دینے کی کوشش کی، ایسا نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے، بلکہ جانتے تھے۔ ان کی کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں، اور ان کے انبیاء نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل صاف اور صاف ستھری گواہیاں دی تھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اختلاف کیوں کیا ان لوگوں نے؟ صرف حب جاہ، کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، حب مال، کہ لوگ ہمیں مال دے رہے ہیں۔ یہودیوں کے بڑے لوگوں نے اس لیے نہیں قبول کیا کہ ہم بڑے بنے ہوئے ہیں، اپنے خاندان کے، اپنے معاشرے کے، اپنے مذہب کے بڑے بنے ہوئے ہیں، لوگ پھر ہم تک وہ ہدایہ اور تحائف نہیں پہنچائیں گے جو ہمیں مل رہا ہے اپنے مذہب کے پیشوا ہونے کی وجہ سے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے مذہب اسلام کو قبول نہ کیا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا، کسی موقع پر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو، ان کو صرف اور صرف جلن اس بات کی تھی کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ بنو اسماعیل میں کیوں آخری پیغمبر بھیج دیے۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء بنو اسحاق، یعنی حضرت ابراہیم کی پہلی اولاد جو حضرت اسحاق تھے، اس میں کیوں عطا فرمائے۔ بہرحال اس بات پہ اختلاف کہ سارے نبی تو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہوئے، آخری نبی حضرت اسماعیل دوسرے خاندان سے کیوں ہو گئے۔ ان کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ اب ہماری سرداری دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، اس طرح کی جو بیہودہ باتیں کرتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اطاعت والی باتیں ہی اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے، مبادا ایسا نہ ہو کہ بیہودہ اور لا یعنی باتوں میں وقت گزر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب دینا بڑا مشکل کام ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ حساب تو لیا جائے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آدمی سوچے کہ حضرت آدم سے لے کر جب تک دنیا قائم ہے نہ جانے کتنے لوگ آ جائیں گے تو حساب ایک مشکل کام ہو جائے گا، اتنے لوگوں کی تعداد ہوگی، کیسے اللہ حساب لیں گے۔ اس کنفیوژن کو اللہ نے دور فرمایا۔ سریع الحساب ہیں اللہ، بہت جلد معاملہ نمٹا دیں گے، لہذا کسی بھی طرح کا شبہ اور شک اس سلسلے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں کیے گئے کاموں کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی یعنی اہل کتاب، انہوں نے الگ الگ راستہ لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا، کہ کچھ یہودی ہو گئے، کچھ نصارہ ہو گئے، کچھ مشرکین کی جماعتیں ہو گئیں، کچھ صابی ہو گئے، کچھ آگ کو پوجنے والے ہو گئے، کچھ سورج کی عبادت کرنے والے ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں آپسی ضد کی وجہ سے اختیار کیا۔ اس کے بعد فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، یا جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔
سبحان اللہ.